سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے ابا جان کے پاس جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی کہ ایک دن ہندہ بنت عتبہ میرے پاس آئی اور شفقت بھرے انداز سے کہنے لگی، تم طویل سفر پر روانہ ہو رہی ہو، کسی بھی چیز کی اگر ضرورت ہو جو دوران سفر تمہارے کام آ سکے، یا وہ چیز تم اپنے ابا جان کو دینا چاہو تو میں تمہاری مطلوبہ چیز فراہم کر سکتی ہوں۔ عورتیں جس طرح ایک دوسرے کا رازدارانہ انداز میں تعاون کر سکتی ہیں، مردوں میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ تم شرمانا نہیں، بے تکلف بتا دینا، میں تمہارا معاون کرنے میں دلی خوشی محسوس کروں گی۔ زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی باتوں سے اندیشہ تھا کہ ہندہ بنت عتبہ کہیں مجھے چکمہ نہ دے رہی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے مکمل تیاری کر لی تو میرے خاوند کا چھوٹا بھائی تیر کمان لے کر لیس ہو کر اونٹ کے ہمراہ میرے پاس آیا، مجھے ہودج میں بٹھایا اور دن دھاڑے سب لوگوں کے سامنے مدینہ کے سفر پر روانہ ہوا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکے اور مجھے روکنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے۔ سب سے پہلے میرے پاس حبار ابن اسود اور نافع بن عبد قیس آئے۔ حبار نے نیزہ مارا جس سے میرا حمل ضائع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے دیور کو طیش آیا، اس نے تیروں کا تھیلا نکالا اور زمین پر رکھ کر اعلان کیا کہ اب جو بھی کوئی میرے پاس آئے گا اسے پھڑکا دوں گا۔ ان کے دیور کا یہ اعلان سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اتنے میں ابو سفیان آگے بڑھا، اس نے میرے دیور سے کہا، تم ہماری مشکلات کو جانتے ہو، تم کو اس طرح اعلانیہ طور پر روانہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کا غضبناک ہونا ایک فطری سی بات ہے۔ تم اس طرح کرو کہ ابھی گھر واپس چلے جاؤ، کچھ عرصہ اپنے گھر میں رہو، جب لوگ قدر مطمئن ہو جائیں گے تو کسی دن موقع پا کر رات کی تاریکی میں زینب کو اس کے ابا کے ہاں پہنچا دو۔ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی ہم نے تم کو نہ روکا تو لوگوں کی اکثریت ہمارے خلاف ہو جائے گی اور وہ ہمیں بزدلی اور خوفزدہ ہونے کا طعنہ دیں گے۔ تم تو سمجھدار نوجوان ہو، اس صورتحال کی نزاکت کو سمجھو۔ میرے دیور نے ابو سفیان کی بات مان لی اور مجھے واپس لے گیا۔ جب مکہ معظمہ میں حالات پرسکون ہوئے تو رات کی تاریکی میں مجھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ ان کے ساتھ ایک رفیق سفر بھی تھا۔ ان دونوں نے مجھے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم جاؤ اور میری بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ میری انگوٹھی اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ میری بیٹی کو دے دینا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انگوٹھی لے کر روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ تم کس کی طرف سے بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے بتایا ابو عاص کی طرف سے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ زینب رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ اس کے ساتھ تھوڑی دیر چلتے رہے، پھر اس سے کہا، کیا میں تجھے ایک چیز دوں لیکن اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسے انگوٹھی دے دی اور کہا، یہ انگوٹھی زینب رضی اللہ عنہ کو دے دینا، لیکن اس کا پتہ کسی کو نہ چلے۔ وہ بکریاں باڑے میں بند کر کے سیدھا زینب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور انگوٹھی ان کے سپرد کر دی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ اس نے بتایا، ایک شخص مدینہ طیبہ سے آیا ہے، اس نے یہ انگوٹھی مجھے دی تاکہ آپ تک پہنچا دوں۔ زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ اسے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور انگوٹھی اپنی نشانی کے طور پر بھیجی ہے۔ وہ خاموشی سے رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، یہ میری لاڈلی بیٹی ہے، اسے میری وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا، اس میں میں بھی تھا۔ آپ نے اس لشکر کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں حبار ابن اسود اور نافع ابن عبد قیس ملیں تو ان کو جلا دینا، کیونکہ ان دونوں نے میری بیٹی کو زخمی کیا جس سے وہ بیمار ہو گئیں اور وہ بیماری اس کی جان لیوا ثابت ہوئی۔